السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شاہزیب اقبال ہے۔ اس وقت ہم فیس بک پہ لائیو ہیں۔ میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں رانا جہانزیب، انگلینڈ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، رحیم یار خان سے انگلینڈ میں ہے 14 سال سے آئے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کی اسٹوری کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں پاکستانی یوتھ کے لیے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم جہانزیب صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام شاہ زیب صاحب، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ جاوید بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اپنے بزی اسکیجول سے پروگرام جی مہربانی، جو موسٹ ویلکم۔ میں۔ جاوید بھائی اپنے بارے میں بتائیے گا، جو لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، رانا جہانزیب کون؟ چلیں میں جی شروع کرتا ہوں رحیم یار خان سے، کہ میرا براٹ اپ رحیم یار خان سے ہوا، وہاں پہ پلا بڑا۔ تو مجھے بچپن سے شوق تھا دنیا کو ایکسپلور کرنے کا، باہر جانے کا، یعنی میں دنیا کو دیکھوں۔ تو میں نے وہاں پہ ایف ایس سی کی۔ ایف ایس سی کے بعد رحیم یار خان ہمارا ایک، آپ سمجھ لیں کہ کنزرویٹو شہر تھا۔ 2000 کی بات کر رہا ہوں میں، 98 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ سمجھتے تھے کہ مطلب آپ اگر جس طرح ہوتا ہے نا کہ بچوں پہ کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ خراب ہو جائیں گے، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، تو میرا یہ تھا کہ آپ مجھے جو ہے وہ کسی بڑے شہر لاہور یا اس طرح جانے دیں تاکہ میں ایکسپلور کر سکوں اپرچونیٹیز۔ تو انہوں نے پھر میرے چچا تھے یونیسیف میں، اور میرے پھپھا تھے کرنل تھے، وہ پنڈی میں ہوتے تھے، چچا لاہور ہوتے تھے۔ تو وہ دونوں میرے آئیڈیل پرسنالٹیز تھے اور میں ان کو فالو کرتا تھا، مینٹور سمجھ لیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گریجویشن کر لو فرسٹ ڈویژن میں، تو ہم آپ کے پیرنٹ سے بات کر کے آپ کو اجازت دلوائیں گے کہ آپ لاہور یا پنڈی میں آ کے پڑھ سکیں۔ تو میرا پیشن تھا کمپیوٹر سائنس میں جانے کا۔ پھر میں نے محنت کی گریجویشن میں، مطلب مجھے ٹارگٹ پسند ہے، انہوں نے مجھے ٹارگٹ دیا تو میں نے گریجویشن میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اور پھر میرا جو ہے وہ شروع ہو گیا سفر، میں پنڈی بھی گیا، لاہور بھی گیا، اور یونیورسٹیز کالجز وغیرہ پراسپیکٹس وہ سارا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کا کرنا ہوا، مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ تو میں نے وہاں پہ پی جی ڈی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا کمپیوٹر سائنس میں، پھر ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کی۔ اور اس مین وائل جب میں لاہور آیا تو میرے پاس یعنی ایک یہ بھی تھا کہ میں نے پروو کرنا ہے اپنے گھر والوں کو کہ ایک تو جس طرح یہ ہوتا ہے ماں باپ کا کہ بچہ غلط کمپنی میں نہ چلا جائے، اور میرا یہ بھی تھا کہ میں نے انہیں یعنی اپنے آپ کو پروو کر کے بتانا کہ میں کس طرح کامیاب ہوا، کہ اگر میں کہتا تھا کہ مجھے باہر جانا ہے، میں نے اپرچونیٹی ایکسپلور کرنی ہے، تو آئی مین اٹ، مطلب میں نے کر کے دکھانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے آپ پہ، انسان تو ظاہرہ کوشش سارے کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے پڑھائی بھی اپنی مکمل کی۔ مین وائل میں برٹش کونسل میں بھی 3 سال کام کیا، اس کے بعد پھر موبلنک میں کام کیا۔ میرے جو چھوٹے 2 بھائی تھے، سسٹر تھی، ان کو بھی لاہور بلوایا، ان کو بھی ماسٹر ڈگریز کروائیں۔ یعنی میں نے پروو کیا میں اپنی فیملی میں بڑا ہوں، میرے سے بڑی ایک بہن ہے لیکن بیٹوں میں بڑا ہوں۔ تو میں نے پھر اپنے آپ کو پروو کیا، اور 6 سال میں لاہور رہا، اور اس 6 سالوں میں میں نے شکر الحمدللہ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈگری بھی لی، بھائیوں کو بھی پڑھایا، بہن کو بھی پڑھایا۔ پھر وہاں سے میں انگلینڈ آ گیا ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ تو یہ ویسے لمبی ہو جائے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں میں کنٹینیو رکھوں یا مجھے بیچ میں جی جی، آپ ٹوٹلی جگہ کنٹینیو دیں؟ رکھیں، بہت انٹرسٹنگ اور ماشاءاللہ زبردست آپ کی اسٹوری ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ چلیں چلیں، تھینک یو جی۔ میرا شروع سے یہ ذہن تھا کہ جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا کزنز ہیں یا جتنے لوگوں کو میں کر سکتا ہوں، مطلب میں انہیں ایک راستہ دکھاؤں اور انہیں ساتھ ساتھ لے کے چلوں۔ تو میں پھر یہاں پہ انگلینڈ آ گیا۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب آپ دیار غیر میں آئیں تو یہاں پہ حالات کافی مشکل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ سہانے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی باہر تو یعنی پریاں گھوم رہی ہوں گی اور درخت ہوں گے پیسوں کے، ڈالرز کے، پاؤنڈز کے، اور آپ توڑیں گے اور آپ دنوں میں امیر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جی میں نے وہ وقت بھی گزارا جب میرے پاس رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو میں نے یعنی سڑک پہ آپ کہہ لیں ٹرین اسٹیشن پہ بھی رات گزاری، اور کبھی کسی دوست کی طرف چلا گیا، کبھی کسی اس طرح
خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے، پھر ٹائم تھوڑا سا لگا، لیکن یہاں پہ کیونکہ میں اسٹڈی ویزے پہ آیا تھا، یہاں پہ ویزوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے اچھی پلاننگ نہ کر کے آئیں اور آپ کے پاس سپورٹ حاصل نہ ہو، آپ کو کوئی اچھی رہنمائی نہ ملے، تو وہ سفر جو آپ کا 4 یا 5 سال کا ہوتا ہے وہ آپ 10 سال میں طے کرتے ہیں۔ تو میرے اچھا، ساتھ بھی یہی ہوا، مجھے رہنمائی ملی لیکن دیر سے ملی۔ تو میں یہاں پہنچنے کے بعد کچھ ظاہر ہے میرے پاس اسٹڈی ویزا تھا، کچھ کورسز کیے، کام کیا اور اپنی فیس بھی پوری کی۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے میں بزنس کی طرف آ گیا، پھر میں نے ایم بی اے کیا۔ ایم بی اے کے بعد پھر میں نے اپنا ویزا کنورٹ کروایا ایچ ایس ایم پی پہ، جسے آپ ورک پرمٹ سمجھ لیں۔ تو جب یہ ایچ ایس ایم پی ویزا ہوتا ہے تو یہ 5 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سفر تھا میری، جو کہ شادی بھی ہو چکی تھی، تو میں پھر اپنی وائف کو بھی بلایا، ادھر اپنی فیملی سیٹ اپ کی۔ 2 چھوٹے بھائی تھے لاہور میں، انہوں نے ڈگریز کر لی تھی، انہیں بھی پھر بلایا، انہیں بھی یہاں بلا کے ڈگریز کروائیں یونیورسٹی سے، اور یعنی ایک فیملی چلنا شروع ہو گئی، پیچھے والدین کو بھی سپورٹ کیا، اور اس طرح سفر جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب یعنی جب 14 سال بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یعنی مجھے یہاں پہ سیٹل ہوتے ہوئے، یہاں انڈیفینٹ اسٹے جو ہے وہ لیتے ہوئے، اور جتنا زیادہ ٹائم لگا، اگر میرے پاس رہنمائی صحیح ہوتی تو شاید میں بہت کم وقت میں کر لیتا۔ لیکن شکر الحمدللہ آج اب جب کہ میں اسٹیبل ہوں تو میں نے پھر واپس مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہماری یوتھ ہے، جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، جن کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ فائر ان یور بیلی، کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپرچونیٹیز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہی سوچتے ہوئے میرے پاس ایم بی اے کی ڈگری تھی، میں مختلف یہاں پہ بزنس کرتا رہا، لیکن میں نے ایک بہت بڑا اپنا، کیونکہ میرا پلان تھا تو میں نے اپنی فیلڈ چینج کی، میں لاء میں آیا، میں نے لاء کنورژن کورس کیا، اب میں ایل ایل بی تقریباً میرا ختم ہو چکا ہے۔ پھر میں نے امیگریشن کا جو رجسٹریشن ہوتی ہے یہاں پہ وہ کروائی، اور اب میں نے امیگریشن کا کام شروع کیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے میڈیا میں تھا، کیونکہ یعنی میرا یہ تھا کہ میں اویئرنیس دوں لوگوں کو، تو جتنے لائک مائنڈیڈ لوگ تھے ان کو ساتھ ملایا، اپنے سوشل میڈیا پہ چینل بنائے، جن چینلز کو جوائن کر سکتا تھا ان کو جوائن کیا، اور ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی ہیومن رائٹس پہ کام کرنے کے لیے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کے لیے۔ تو جتنے لائک مائنڈیڈ یہاں کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو ساتھ ملایا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، جو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی سیٹ ہو سکتی ہے، تو وہ ضرور ہو۔ تو یہ چھوٹا سا انٹرو تھا میرا۔ اب آپ اگر کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل سے پوچھنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں۔ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست آپ کی اور بڑی اسٹرگلنگ جرنی رہی ہے ماشاء اللہ۔ جی جی اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، لائف کے 3 فیز، ایک فیز رحیم یار خان میں گزرا جی ایجوکیشن کی، ارلی ایجوکیشن، پھر آپ گئے بڑے شہروں میں اور دین یو کے میں جی اب سیٹل ہیں 14 سال سے۔ تو لائف کی کیا سمجھ آیا آپ کو، زندگی کیا ہے، کامیابی کیا سمجھ آئی آپ کو ان تینوں فیز سے گزرنے کے بعد؟ جی ابھی جب میں 41 سال کا ہو گیا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے جو ہے جیسے پاکستان میں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، وہاں پہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کا ماحول، اس طرح کی اپرچونیٹیز، اس طرح کا نالج نہیں مل پاتا۔ خیر یہ اس وقت کی بات ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے یوٹیوب سے، گوگل سے، فیس بک سے آپ ہر کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی کہ جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کر لیتے تو آپ کو ان باتوں کا، کسی بھی مینٹور کی ہوں، کسی آپ نے سیمینار میں سنی ہوں، ورک شاپ میں سنی ہوں، آپ کو ان کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی ہم بہت سارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے مذہبی ہماری وہ محفلیں ہوتی ہیں، ہم وہ اٹینڈ کرتے ہیں، ان میں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے دین کی طرف لوٹیں۔ پھر ہم اپنے پروفیشنل زندگی کے حوالے سے بہت سارے ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہ انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے،
آپ کو بھی نالج ملتا رہتا ہے، لیکن جب تک آپ کسی جگہ خود جا کے اپنے آپ خود آزما نہ لیں، تب تک آپ کو ان باتوں کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے سیکھی، دوسرا میں نے یہ سیکھی کہ جیسے میں ریحان بھائی کو بھی سنتا رہتا ہوں، آزاد جو ہے چائے والا، ان کو بھی سنتا رہتا ہوں، تو میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں، مطلب اب جب میں اپنی یوتھ کو دیکھتا ہوں تو جتنے میرے کزنز ہیں چھوٹے یا ان کے بچے ہیں، جب بھی ان سے پوچھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پڑھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس میں وہ ڈگری جو ہے کاغذ کا پیپر ہے وہ لے رہا ہوں۔ تو اگر میں 15 سال پیچھے جاؤں تو میں کوئی ڈگری نہ کروں، میں اپنا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس شروع کروں، کوئی کام شروع کروں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے اب اس نہج پہ آ کے کہ 15 سال وہ جو میں نے اپنے ضائع کر دیے، بے شک مجھے ایکسپیرینس ملا، لیکن میں اگر یہی 15 سال اپنی کسی فیلڈ میں لگاتا، اگر میں لاء کی طرف جاتا، یا میں ہیومن رائٹس کی طرف جاتا، یا میں سوشل ایشوز کی طرف جاتا، میں اگر میڈیا میں ہوتا، تو میں 15 سال کے بعد بہت آگے نکل چکا ہوتا۔ اور یہی اگر میں لاء 15 سال پہلے شروع میں نے کیا تھا تو اب تک میں نے بہت سارے کام کر لیے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے سے کون سا کام لینا ہوتا ہے۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ہم ہر چیز کو بدل نہیں سکتے، اور جی ہمارے ساؤتھ سائڈ پہ جائیں، لوور سائڈ پہ جائیں، بے شمار یوتھ موجود ہے، بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہیں پہ رہتے ہوئے، کیونکہ ان کے پاس اویلیبل ریسورسز بھی وہی ہیں جو ہیں، جی اسی کو یوز کرنا ہے، تو اسٹوڈنٹس تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو کیا آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے ان بچوں کو جو ہماری سائڈ کے بچے ہیں، جو ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ کن کون کون سی اسکلس پہ کام شروع کر دیں اپنے ہی ایریاز میں رہتے ہوئے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، تو اسے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے۔ اگر جو بندہ جس چیز میں اچھا ہے اسے اسی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے۔ اور ڈگریز کے پیچھے میں تو کہوں گا بالکل بھی مت جائیں، ڈگریز ضرور کریں، لیکن اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنے اسکل کو دیں، اپنے پیشن کو دیں۔ اگر آپ فرض کریں آپ کمپیوٹر سائنس میں اچھے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں اچھے ہیں، آپ لاء میں اچھے ہیں، بعض لوگ اچھے انجینئر بنتے ہیں، بعض لوگ اچھے آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں، تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جو پیشن ہے، آپ جو مین آپ کا ٹائم ہے، جو مین ایم اس کو رکھیں اور اس پہ محنت کریں۔ آپ ڈگری ضرور لیں، لیکن محنت کر کے آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ آپ اپنے پیشن میں ہائر اسٹڈیز کے لیے یا اسپیشلائزیشن کے لیے آپ باہر جائیں۔ آپ بیرون ملک ضرور میں ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ جب تک ہمارا بچہ جب پاکستان سے باہر نہیں نکلتا اسے دنیا کا نہیں پتہ چلتا۔ آپ جتنا مرضی سوشل میڈیا یوز کر لیں، آپ جتنا مرضی یوٹیوب پہ دیکھیں، لیکن جب تک آپ خود باہر آ کے ایکسپیرینس نہیں کرتے کہ باہر میں دنیا کس طرح چلتی ہے، باہر کے قانون کس طرح کے ہیں، باہر لوگ کس طرح ترقی کرتے ہیں، لوگ کس طرح رہتے ہیں، رہن سہن کس طرح ہے، تو تب تک آپ کو یہ چیزیں آپ یعنی وہ اس طریقے سے سوچ نہیں سکتے۔ تو میرا تو جو ہماری یوتھ ہے اسے یہی مشورہ ہے، یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے پیشن کے اوپر اپنا ٹائم صرف کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 10,000 گھنٹے آپ کسی بھی چیز پہ لگا لیں تو آپ اس کے ماسٹر بن جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے پیشن کے اوپر ٹائم دیں، آپ ساتھ ساتھ ڈگریز بھی ضرور کریں، اور جب تک بندہ گریجویشن کر لیتا ہے تب تک وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بیرون ملک جا سکتا ہے۔ اب تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں یورپ میں جس طرح وہ ان کی ایجوکیشن فری ہے، وہاں اتنے پیسے نہیں لگتے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کا ویزا آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ اگر آپ اسٹڈیز کے لیے نہیں بھی جانا چاہتے تو آپ وزٹ ضرور کریں، وزٹ کریں، دنیا دیکھیں، دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تو اگر آپ ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اسٹڈی کریں، جو بھی آپ کا پیشن ہے، آپ کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، جیسے میرا شروع سے پیشن تھا کہ میں ایم بی اے ایل ایل بی کرنا چاہتا تھا۔ ایم بی اے میں نے 2012 میں کر لیا تھا، ایل ایل بی میری اب تقریباً مکمل ہو رہی ہے۔ تو خیر 41 سال بعد لیکن میں نے اپنا پیشن جو ہے وہ اچیو کر لیا، اور اب میں واپس آ رہا ہوں پاکستان تاکہ وہاں پہ اپنا ایک سیٹ اپ کر سکوں
تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو بچے ہیں، ان کو اگر میرے علم سے، میرے ایکسپیرینس سے کوئی استفادہ ہو سکتا ہے تو وہ ان کو ضرور دوں۔ تو یہی میسیج ہے کہ گریجویشن وہاں سے کریں، اچھے نمبروں سے کریں، اور آپ کا جو بھی فیلڈ ہو اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ رکھ کے کریں، اور باہر آئیں، اچھی تعلیم حاصل کریں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں کہ ظاہر ہے باہر فیسز زیادہ ہیں، کہ پاکستان میں تعلیم آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ باہر جا کے کیسے افورڈ کریں گے؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، آپ باہر کا تجربہ ضرور لیں۔ یہاں پہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر، تو کچھ ملکوں میں آپ کو 20 گھنٹے ہوتا ہے، اور ویکنڈ میں اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو صرف وہ جو انیشل فیس ہے وہی دینی ہوتی ہے تھوڑی سی، اس کے بعد باہر آ کے آپ کام کر کے اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ اپنی فیس بھی ساری دے سکیں، اور آپ اپنے آپ کو وہاں پہ اپنا رہن سہن بھی آپ سنبھال سکیں، اور پیچھے اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر سکیں۔ زبردست۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، اب آپ کا پلان ہے پاکستان آنے کا، تو وہ سیٹ اپ کے بارے میں بتائیے گا، کیا اس میں سیٹ اپ کریں گے، کیا اس کا روڈ میپ کیا ہے وہ شیئر کیجیے گا جو آپ آ رہے ہیں واپس پاکستان۔ جی بالکل، دیکھیں جی، میرے یہاں پہ کچھ لائک مائنڈیڈ دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پلان بنایا ہے۔ ایک تو میرا وہاں پہ ارادہ ہے ویزا امیگریشن اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، کہ وہاں پہ اپنا آفس سیٹ اپ کروں۔ میرا تعلق رحیم خان سے ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو میرے شہر کے، میرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ پھر ایک دوست ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں، اسی طرح ایک دوست ہیں وہ اوکاڑا سے ہیں، اس طرح یعنی مختلف شہروں میں، کراچی سے پھر ایک دوست ہے، مل کے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ کیا جائے کہ جتنے زیادہ ہماری یوتھ کی ہیلپ ہو سکتی ہے انہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجا جائے، انہیں کسی طریقے سے باہر بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں کا ایکسپوئر لے کے پھر واپس آئیں، پھر واپس آ کے پھر اپنے ملک میں جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جو ان کا ایکسپوئر ہے، اس کو وہاں پہ امپلیمنٹ کریں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ہمارا جو ہے ہیومن رائٹس کا، یعنی یہاں بیرون ممالک میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں سے آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے۔ تو بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیریٹیز جو جسے نان پروفٹ آرگنائزیشنز بھی کہتے ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن میں اپنے جو ہے وہ پیسے نکال لیتی ہیں، تو جو اینڈ کنزیومر ہے یا جو آپ کا کسی ایشو پہ وہ پیسے لے رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ استعمال نہیں کرتی اس حوالے سے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک یہاں پہ اپنی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی ہے ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ مشن کے حوالے سے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یو این میں بھی جائیں گے، اور ہم یورپین جو ہے پارلیمنٹ وہاں بھی جائیں گے، اور جا کے پاکستان کا جو موقف ہے وہ رکھیں گے، اور ہماری 100% جو ہے وہ ڈونیشن پالیسی ہوگی۔ ہمیں چاہے کوئی گرانٹ ملتی ہے دنیا میں کہیں سے، یا ہمیں ڈونیشن ملتے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے یا پاکستان کے اندر ہی لوگوں سے، تو ہم یہ جو ہمارا پورا گروپ ہے ہم والنٹیئرز ہیں، ہم اپنا ذاتی پیسہ لگائیں گے جہاں بھی جانا پڑے جانے کے لیے، اور جتنی بھی ٹریولنگ ہوگی، جتنے بھی ایڈمن چارجز ہوں گے وہ سارے ہم اپنی جیب سے لگائیں گے۔ اور ہم نے جو ایک مشن، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ جیسے پانی کی قلت ہے اس کا ہو، کوئی بھی جو ایک پروجیکٹ ہم لیں گے اس پہ ہم ڈونیشنز اکٹھے کریں گے، گرانٹ کریں گے اور ڈیلیور کریں گے، اور 100% جو ڈونیشن ہوگا وہ ہم اس پہ لگائیں گے۔ دوسرا جو ہمارا مشن ہے پاکستان واپس آنے کا وہ یہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں مین ہماری، جن کی وجہ سے اب میں اور میرے بہت سارے دوست وہ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ کام شروع کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے پاس مطلب انڈیفینٹ اسٹے ہے، تو ہمارے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم جب چاہیں مطلب پوری دنیا میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، ہمیں اس طرح ویزوں کا بھی ایشو نہیں ہے، اور سیٹلز ہیں بہت سارے لوگ اپنی فیلڈ میں، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی لائر ہے، اس طرح، اور انہیں اس طرح کا بھی ایشو نہیں ہے کہ مطلب ان کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا۔ تو ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اسٹیبلش کر دیا ہے، ہمارے پاس روزگار ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو مشن ہے ان پہ کام کریں تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، جس طرح جو نوجوان نسل ہے، اور وہ ان کو ہم بجائے کہ وہ گلیوں میں موٹر سائیکلوں پہ گھومیں، وہ فیس بک پہ، اپنا سوشل میڈیا پہ
اپنی ڈی پی اپلوڈ کر کے ٹائم ضائع کریں. انہیں ہم اس طرف لگائیں کہ وہ اچھی تعلیم، اپنے جو ان کا پیشن ہے اس میں کوئی اسکل حاصل کریں، کر کے پھر اس میں اپنا بزنس شروع کریں، کام شروع کریں اور انٹرپرینور بنیں اور آگے لوگوں کو بتائیں. زبردست. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا لاء کی طرف بھی رجحان ہے، پیشن ہے، اور بڑا آپ نے اب جا کے اسٹارٹ کیا، تو یہ جی کب ریئلائز ہوا اور آپ کو اس میں کیا چیز چارمنگ نظر آئی کہ میں لاء کی طرف جاؤں، لاء کروں؟ دیکھیے جی، یہ میری نیچر تھی کہ جیسے کہ بتایا شروع سے میری نیچر یہ ہے کہ میں ہیلپنگ نیچر ہوں، کہ میں دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ایک ہر انسان کا ایک ہارٹ ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی سافٹ ہوتا ہے، تو میرا ہارٹ بڑا سافٹ ہے. کبھی سوشل میڈیا میں میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا اپنی سراؤنڈنگ میں کوئی دیکھتا ہوں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میرے سے برداشت نہیں ہوتی اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی ہیلپ کروں. لیکن اب ہیلپ کرنے کے لیے میرے پاس ٹول موجود نہیں تھا. تو میں سوچتا تھا کہ میں ضرور اس طرح کا کوئی ٹول میرے پاس ہو کہ میں اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی ہیلپ کر سکوں. تو ظاہر ہے اب ذمہ داریاں ہوتی ہیں میرے پہ، میں خاندان کا بڑا تھا، میرے پہ ذمہ داریاں تھیں بہت زیادہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 14 سال لگے ذمہ داریوں کو پوری کرتے کرتے. میرے گھر پہ قرضہ تھا کافی زیادہ، وہ قرضہ میں نے اتارا، بھائیوں کو یہاں بلا کے سیٹل کیا، پھر میری اپنی فیملی ہے، بچے ہیں. تو اب شکر اللہ کا بچے تھوڑا سا اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب مجھے اتنا ٹائم تھوڑا سا مل سکتا ہے کہ میں اب اپنے گھر سے نکل کے جو میرے آس پاس لوگ ہیں، جو میرے شہر میں لوگ ہیں، ان کو اگر میں کچھ ڈلیور کر سکتا ہوں تو وہ میں کروں. جی انشاءاللہ. جی اچھا رانا صاحب، آر جے کنسلٹنٹ کے نام سے آپ کی یہ آپ نے اسٹارٹ بھی کیا، آپ کا سیٹ جی اپ بھی ہے، تو یہ آپ نے کب اسٹارٹ کیا اور اس کا مشن بھی شیئر کیجیے. جی ضرور. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک لا کنسلٹنسی ہے. یہاں یو کے میں او آئی ایس سی اتھارٹی ہے جو آپ کو رجسٹرڈ کرتی ہے، تو اس سے ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے. اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ امیگریشن سے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں لوگوں کے، ان کو ڈیل کیا جائے اس پلیٹ فارم کے انڈر. اور خاص طور پہ جو ہمارے ہونہار طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہر اسٹڈیز کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں، انہیں جو ہے وہ مفید معلومات دی جا سکے. اور اس میں اسی مشن کے تحت میں ہفتے میں منیمم ایک ویڈیو ضرور ڈالتا ہوں اپنے جو سوشل میڈیا پورٹل ہیں، اپنے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر، مختلف ایشوز کے حوالے سے جو ہمارے لوگوں کے اگر کسی ملک میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا امیگریشن لینا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک تو معلوماتی ویڈیو بھی کی صورت میں بھی میں اس پہ ڈال رہا ہوں. دوسرا وہ ظاہر ہے میرا پروگرام ہے پاکستان میں آ کے وہاں مختلف شہروں میں سیٹ اپ کرنے کا. تو اسی پلیٹ فارم کے تحت میرا یہ ہوگا کہ میں جتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، جتنے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے وہ میں کروں. جی اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا آپ وہاں پہ ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ہیبٹس ہیں جو وہاں کے لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، اپنے کام میں آگے ہیں، اور وہی ہیبٹس یہاں پہ بھی اگر ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ورکنگ ہیبٹس کہہ لیں یا مورالٹی کی بات کریں. جی بالکل شاہ زیب بھائی. دیکھیں ایک بات جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی انفورسمنٹ. یعنی لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی نیچرلی پوری دنیا میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے قانون موجود ہوتا ہے. تو وہی قانون پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ قانون کی گرفت اتنی مضبوط نہیں. تو جن کے پاس پیسے ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں وہ قانون کو توڑ بھی دیتے ہیں، تو انہیں کوئی اس کی سزا نہیں ملتی. جبکہ باقی دنیا میں جو اسٹیبلش کنٹریز ہیں جیسے امریکہ، برطانیہ، اگر یہاں کی بھی میں بات کروں تو یہاں پہ کوئی امیر ہے اس کے لیے بھی قانون وہی ہے، جو غریب ہے اس کے لیے بھی وہی قانون ہے. تو جتنا بھی کوئی امیر ہو وہ اگر قانون توڑے گا، جو کہ توڑتے بھی ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو قانون جب ٹوٹتا ہے تو اس کا جو جسٹس سسٹم ہے اور جو انفورسمنٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ قانون سے بچ نکلے گا. ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ کو اپنا جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، وہ مضبوط کرنا پڑے گا کہ جو امیر اور غریب کے لیے ایک ہی ہو. دوسرا پھر جب ایک سسٹم بن جاتا ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس قانون کی جو چلنی ہے اس میں سے نہیں نکل سکتے،
تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی اس کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے، جو ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چاہے کسی آپ ٹریفک کا میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹریفک کے قوانین ہیں، یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ سگنلز لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ کیمرے جو ہیں وہ بہت کم ہیں، یہاں پہ کسی بھی سگنل پہ کسی بھی چوک پہ کوئی پولیس والا کوئی ٹریفک والا نہیں موجود، لیکن پھر بھی یہاں کی جو عوام ہے وہ ٹریفک پہ اشاروں پہ رکتی ہے۔ وہ کیوں رکتی ہے؟ وہ اس لیے رکتی ہے کہ اب ان کی ایک ہیبٹ بن چکی ہے، کیونکہ پہلے یہاں پہ ظاہر ہے کیمرے تھے اور یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں بھی گشت کرتی رہتی ہیں، بعض جگہوں پر کیمرے بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی سپیڈنگ کرتا ہوا، اگر کوئی اشارہ بریک کرتا ہوا اگر آپ کو کوئی مل جائے اور وہ کیپچر کر لیں، تو ان کے گھر پہ ایک لیٹر آ جاتا ہے جن میں ان کے لائسنس کے اوپر 3 پوائنٹ لگے ہوتے ہیں اور انہیں 100 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ ہوتا ہے۔ شروع میں آپ وہ ایک ٹریننگ آفر کرتے ہیں آپ کو کہ یہ ٹریننگ ہے، یہ اگر آپ پاس کر لیں تو آپ کا جرمانہ اور پوائنٹس نہیں لگاتے، لیکن اگر آپ 3 سال کا وہ دورانیہ ہوتا ہے، اور اگر آپ بار بار غلطی کریں اور لائسنس کے اوپر اگر آپ کے 4 مرتبہ بریک کر دیں، یعنی ایک مرتبہ آپ قانون توڑیں گے 3 پوائنٹ ہیں، تو اگر 4 مرتبہ آپ توڑ کے 12 پوائنٹ لگ جائیں تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو نئے سرے سے تھیوری پاس کرنی پڑتی ہے، پریکٹیکل پاس کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو دوبارہ لائسنس ملتا ہے۔ یعنی اس طرح کے قانون ہے یہاں پہ۔ اسی طرح آپ کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی زندگی کا آپ کوئی طریقہ ہے، اس میں اسی طرح کے قانون لاگو ہیں۔ اگر آپ چھوٹا گناہ کرتے ہیں، چھوٹا جرم کرتے ہیں، تو آپ کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ کو ٹریننگز آفر کی جاتی ہیں، آپ کو مینٹورنگ آفر کی جاتی ہے، آپ کو کمیونٹی سروس آفر کی جاتی ہے، یعنی آپ کمیونٹی میں جا کے فری کام کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح خدمت کی جاتی ہے۔ تو یعنی جو لوگوں کا دماغ ہے، جو مینٹل لیول ہے، وہ چینج کرنے کے لیے یہاں پہ قانون ہے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کی کمی ہے پاکستان میں، قانون پہ عمل اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ جس دن وہ ہونا شروع ہو گیا تو پاکستانی اتنی اچھی قوم ہے کہ ہمارا جو دل ہے، ہماری جو نیت ہے وہ صاف ہوتی ہے اور ہم پوری دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مسجدوں کے باہر جو کولر پڑے ہوتے ہیں ان کے گلاسوں کو بھی سنگلی اور تالا لگا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں یا مسجد کے جو کولر ہیں ان کے گلاسوں کو تالا لگا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ وہ جو مسجد ہے وہ بھی انہوں نے بنوائی ہے۔ تو جو بہت بڑے بڑے کام ہیں وہ بھی پاکستانی ہی کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن جو بہت بڑی بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کے بہت زبردست آپ کا ایک سفر رہا ہے اور بڑا آپ کا جذبہ ہے، اور ہمیں اسی طرح کی لوگ چاہیے جو جنہوں نے اپنا پوری زندگی میں بہت اسٹرگل کر کے سیکھا ہے، سیٹلڈ ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں، اور وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے خوف پیدا ہوتی ہے کہ جی ایسے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ، اور ریسورسز میں رہتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ رانا صاحب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ گا۔ السلام تھینک علیکم۔ یو شاہ زیب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی ہیں، اکثر جب وہ آ کے کوئی اپنا عملی کردار ادا کرتے ہیں تو ان پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ کوئی بیرون ملک کا کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے چینل کے توجہ سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو سمندر پار پاکستانی باہر جاتا ہے وہ جو پاکستانی اندر پاکستان کے رہتا ہے اس سے زیادہ حب الوطن ہے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو اس حوالے سے کیونکہ جو بیرون ملک آتا ہے اس کو پھر پردیس میں رہتے ہوئے، بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے جو جی جی پاکستان سے محبت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی، میرے بس خیال سوری میں لائٹ لائٹ کا ایشو آ گیا۔ چلیں اس پھر کسی اور وقت پہ انشاءاللہ۔ رکھیں گے۔ اپنا پھر بہت سارا خیال رکھے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ ہاں۔